کیا ارمغان کے والد کامران قریشی اپنے بیٹے ارمغان کو عدالت میں اشارہ کرتے ہیں؟ بیٹا اشارہ سمجھتا ہے اور اس کے بعد ایکشن پرفارم کرتا ہے اور پھر کہانی آگے بڑھتی ہے۔ کم از کم پولیس کو مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ارمغان اور کامران قریشی کی حرکتوں سے ایسا لگ رہا ہے۔ یہ پولیس نے عدالت میں بھی کہا ہے۔ ہوا کیا؟ ارمغان کو مزید ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا۔ 4 روزہ ریمانڈ مکمل ہوا۔ پولیس نے مزید ریمانڈ مانگا اور ارمغان کا مزید ریمانڈ دے دیا گیا ہے 5 روز کا۔ ارمغان اور شیراز دونوں کا مزید 5 روز کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ اس کیس میں کافی کچھ ہے جو آج بہت زیادہ سنسنی خیز ہے، تہلکہ خیز ہے۔ مزید نام، ایک بہت بڑے ایکٹر کے بیٹے کا نام، ایک اور لڑکی کا نام اس کیس میں آ گیا ہے۔ اب یہ کہانی کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ کیس ہمیں جب لگ رہا تھا تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا، تو اب یہ کیس پھیل رہا ہے۔ تو پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس آگے تو بڑھ رہا ہے، لیکن رفتار اب اس کی سلو ہوگی۔ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کراچی میں، ڈیفنس کے علاقے میں ایک اور بڑی شخصیت کا بیٹا گرفتار کر لیا گیا ہے۔ صرف وہی نہیں، اس کے ساتھ مزید 3 نوجوان، یعنی کل 4 نوجوان حراست میں لیے گئے ہیں۔ حراست میں لیا جانے والا بڑی شخصیت کا بیٹا ہے اداکار ساجد حسن صاحب کا بیٹا، جو ارمغان مصطفیٰ کے اس قتل کیس میں منشیات استعمال کرنے والوں میں، ویڈ استعمال کرنے والوں میں شامل تھا اور یہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ منشیات بیچنے، خریدنے، منشیات استعمال کرنے والوں کے خلاف پولیس کر رہی ہے کارروائی، چھاپے مار رہی ہے۔ ساجد حسن صاحب کے بیٹے سے منشیات برآمد بھی ہوئی ہے۔ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ڈرگز ملی بھی ہیں۔ زیر حراست نوجوانوں سے مزید تفتیش کیا ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ سے تعلق، ارمغان سے تعلق، شیراز سے تعلق، اس پورے معاملے میں جو فراڈ ہے اس سے تعلق، لڑکیوں کا نام سامنے آ رہا ہے، ان سے تعلق، ساجد حسن کی جو فیملی ہے انہیں اب یہ تمام چیزیں ظاہر ہے کہ جھیلنی ہیں۔ یہ شروع ہو گیا ہے سلسلہ۔ شیراز، ارمغان کا دوست، جو اس کیس میں مرکزی ملزم ارمغان جس پر قتل کا الزام ہے اس کا ایک بڑا ساتھی ہے، اس کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کو کئی گھنٹوں تک تشدد کا نشانہ بنایا، مصطفیٰ کو کپڑوں سے باندھا، ہب میں جلا ڈالا۔ اب لڑکی اس کیس میں جس کا نام پہلے آیا تھا وہ ناراض ہو گئی تھی اور اس کے ناراض ہونے پر ارمغان بالکل پاگل ہو گیا تھا اور پھر مصطفیٰ کو قتل کرنے کی پوری پلاننگ کی گئی تھی۔ یہ جو ڈرگز ہیں ان کے استعمال کے بعد ارمغان نے نکالا ڈنڈا، وہ جو فولڈنگ راڈ کی بات ہو رہی ہے، اور تشدد شروع کر دیا۔ تشدد کرنے کے بعد ہاتھ پاؤں باندھے، گھر سے نکالا ایک عدد پیٹرول کا ڈرم، مصطفیٰ کی گاڑی میں رکھا۔ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے، پیروں سے، سر سے خون بہ رہا تھا۔ مصطفیٰ کو جب گھر سے گاڑی میں ڈالا گیا تو وہ زندہ تھا۔ شیراز کہتا ہے مجھے اس وقت لالچ دیا گیا ساتھ دینے پر، تو لالچ نے، لگژری لائف نے جو میں ارمغان کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا، مجھے بہت متاثر کر دیا تھا۔ میں نے اس کا ساتھ دیا، یہ سب کچھ میں نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے کیا، یہ شیراز بتا رہا ہے۔ ارمغان خود، پولیس کا دعویٰ ہے کہ کافی کچھ مان چکا ہے۔ یہ جو کافی کچھ ماننا ہے، اس کے حوالے سے ارمغان کے والد کامران قریشی یہ کہتے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا واقعی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ تو ارمغان ہے اس وقت پولیس کسٹڈی میں۔ پولیس کسٹڈی میں جو بیان لیا جاتا ہے، بکلا بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن پھر اس کے بعد اسے میجسٹریٹ کے سامنے لے جایا جاتا ہے۔ میجسٹریٹ کے سامنے لے جانے کے بعد وہ تمام بیان، وہ تمام چیزیں جو تفتیش میں آئی ہیں وہ رکھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ملزم اگر میجسٹریٹ کے سامنے کہتا ہے کہ ہاں یہ سب میرا بیان ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں یہ مانتا ہوں، میجسٹریٹ کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، تو پھر میجسٹریٹ بھی اس کیس کا ایک عدد گواہ بن جاتا ہے، اور میجسٹریٹ گواہ بن کے خود عدالت میں یہ گواہی دیتا ہے اس کیس کی سماعت میں کہ یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا تھا، کارروائی اس انداز میں مکمل ہوئی تھی، اور اب میری بھی وٹنس ہے، میرے سامنے یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں، یہ کارروائی ہو چکی ہے۔ اب اس کیس میں یہ جان لیجئے کہ آج عدالت میں کیا ہوا جب مزید ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا۔ 5 دن کی ہو گئی ہے اس ریمانڈ میں توسیع، ارمغان کے، شیراز کے، دونوں کے ریمانڈ میں۔
آج جب عدالت میں کارروائی ہو رہی تھی، سوال وغیرہ ہو رہے تھے، جج نے ارمغان سے بھی پوچھا تو اس موقع پر ارمغان عدالت میں گر پڑا۔ کہانی کیا ہے، ہوا کہ عدالت کے اندر یہ بتایا گیا کہ ملزمان کا 14 روزہ ریمانڈ ہمیں مزید چاہیے۔ اب جب یہ ریمانڈ مانگا گیا تو ریمانڈ مزید دیا گیا ہے 5 روز کا۔ رپورٹ جمع کرائی گئی۔ اب اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ مقتول مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کر لی گئی ہے، لاش تحویل میں لے لی گئی ہے، نمونے فورنزک کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں، یہ کراچی یونیورسٹی کی لیب کو بھجوائے گئے ہیں، 11 سیمپلز لیے گئے ہیں۔ ارمغان کی نشاندہی پر آلہ قتل برآمد کر لیا گیا ہے۔ مزید ان لوگوں سے تفتیش کرنی ہے، ہمیں ریمانڈ دیا جائے۔ 4 FIRs ہیں، ملٹیپل چیزیں ہیں، تو پولیس ریمانڈ مانگ رہی ہے، ریمانڈ ملے گا۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے پوچھا کہ آپ کو ریمانڈ مزید کیوں چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے 62 عدد لیپ ٹاپ ریکور کیے، 62 USBs میں انہیں ڈی کوڈ کرنا ہے، لیپ ٹاپ ہے، USBs ہیں، ان سب کا ہمیں فورنزک کرانا ہے۔ پھر عدالت نے ملزم ارمغان، مرکزی ملزم، اس سے سوال کیا کہ آپ کو پولیس نے مارا ہے؟ تو ارمغان نے بیان دیا کہ مجھے کھانا نہیں دیا گیا، یعنی مجھے مارا گیا ہے یہ نہیں بتایا ارمغان نے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ مجھے پولیس بلوچستان لے کر گئی، وہاں پولیس نے مجھے یہ کہا کہ تمہیں بھی یہیں پر مار دیں گے، یعنی جہاں یہ بتایا گیا کہ مصطفیٰ کو مارا گیا، مار دیں گے، پولیس مجھے مار دے گی، یہ ارمغان نے کہا، اور یہ کہنے کے بعد وہ عدالت میں گر پڑا۔ اب پولیس والوں نے یہ کہا کہ اس کے باپ نے اسے اشارہ کیا ہے اور باپ کے اشارہ کرنے پر یہ بے ہوش ہوا ہے۔ اب تفتیشی افسر نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ان کا 164 کا بیان جو ہے وہ بھی ریکارڈ کرانا ہے۔ اب وکیل صفائی یہاں پر جو خرم عباس ہیں، انہوں نے موقف دیا کہ اتنی چیزیں بتا رہے ہیں لیکن پولیس ریکارڈ پر کیا لے کر آئی؟ ریکارڈ پر کچھ بھی نہیں ہے، ملزم شیراز سے ہمیں سائن نہیں کرانے دے رہے، پولیس ملزم کا انٹرویو کروا رہے ہیں، یہ بتایا گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ آپ کے رابطہ کار کا معاملہ ہے۔ وکیل صفائی نے موقف دیا وہاں پر عدالت کو کہ ملزم شیراز کا کوئی کردار نہیں ہے، جیل بھیجا جائے، بغیر کسی وارنٹ کے شیراز کے گھر پر چھاپا مارا گیا، اس کا لیپ ٹاپ لے گئے۔ عدالت نے ارمغان اور شیراز کا یہ تمام گفتگو سننے کے بعد، دونوں جانب کا موقف جاننے کے بعد 5 روز کا ریمانڈ دے دیا، اور عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر تفتیش مکمل کر کے پیش رفت رپورٹ عدالت کو جمع کرائیں گے، دونوں کا میڈیکل کروائیں، یہ بھی عدالت نے کہا۔ اور وکلائے صفائی اور اس کے ساتھ ملزم ارمغان کی والدہ، شیراز کی بہن، ان کی جو ملاقات کی درخواست تھی یہ عدالت نے کر دی مسترد۔ یہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ریمانڈ جب ہوتا ہے فزیکل ریمانڈ تو اس میں ملاقات نہیں ہوتی، جیل ہوتا ہے وہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ DNA سیمپلز جو ہیں وہ مصطفیٰ کے لیے گئے تھے، پھر اس کے بعد اس کا جسد خاکی دے دیا گیا تھا ایدھی حکام کو، اور ان کو بتایا گیا تھا جب ضرورت پڑے گی تو پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے، آپ اس کو ابھی سرد خانے میں رکھیں۔ اگر جسد خاکی ثابت ہوا، سیمپلز میچ کر گئے مصطفیٰ عامر کی جلے ہوئے مبینہ جسد خاکی اور مصطفیٰ کی والدہ کے، تو پھر یہ جو جسد خاکی ہے یہ لواحقین کے حوالے کر دیا جائے گا، وگرنہ آپ اسے لاوارث دفن کر دیں گے، لیکن وہاں سے معاملہ بہت زیادہ الجھ جائے گا۔ ایک لڑکی اور ہے جس کا نام اس کیس میں سامنے آ رہا ہے، اس کا نام زوما بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لڑکی جو ہے اس کا پولیس نے نام ظاہر کیا، اس کے علاوہ 2 فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کا نام ظاہر کیا، اور یہ کہا کہ اس لڑکی کو بھی مارا پیٹا گیا تھا اور تشدد کا اعتراف ارمغان نے کیا ہے۔ ارمغان کے بنگلے سے بلڈ سواب اور اس کے علاوہ کارپیٹ کے ٹکڑے یہ DNA کروائے گئے ہیں۔ جو کارپیٹ کے ٹکڑے ہیں ان میں یہ جو لڑکی ہے اس کا خون میچ ہوا، 2 کارپیٹ کے ٹکڑوں پر لگا خون کسی نامعلوم خاتون کا ہے۔ اس میں تو بات بار بار پتہ چل رہی نا، کافی لڑکیاں ہیں، یعنی ایک ہم نے دیکھا انجلا یا انجلینا نام تھا، ایک مارشا نام تھا، ایک زوما ہے، ابھی ایک نامعلوم ہے۔ تو یہ تو پہلے ہی کہا جاتا ہے یہ پارٹی کرنے والے لڑکے ہیں، پارٹی کرنے والے، ان کا ایک لائف سٹائل ہے جس کے بارے میں بصد فخر بتایا جا رہا تھا کہ ہے ایسا ہی ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہے غلط ہے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ارمغان جو ہے وہ تھانہ بورڈ بیسن، تھانہ کلفٹن، ساحل درخشاں، کئی مقدمات میں یہ نامزد ہے، مفرور ہے، کال سینٹر، سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہا تھا،
غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہا. اس سے غیر قانونی سرگرمیوں نعمان اور دیگر ساتھی اس کے ان کا پتہ چلانا ہے. منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کی تفتیش کرنی ہے. تو پولیس کے پاس بہت کچھ ہے جن تمام چیزوں کا پولیس کو پتہ چلانا ہے. مصطفیٰ کی فیملی میں کیا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ عامر کی فیملی جو ہے وہ انصاف کی اس لڑائی میں اپنے بیٹے کو جو ڈرگز کا معاملہ اس میں مکمل طور پر بے گناہ قرار دے رہی ہے. یہ ان کا موقف ہے. پولیس کہتی ہے کہ کچھ چیزیں ملی ہیں جس میں مصطفیٰ کا کردار بھی مشکوک ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ مکمل طور پر بے قصور ہے مصطفیٰ. اور انہوں نے گزشتہ روز ایک کال دی تھی. اس کال پر 3 تلوار پر کلفٹن انہوں نے مظاہرہ کیا. مظاہرے میں کچھ مناسب تعداد میں لوگ موجود تھے. تقاریر ہوئیں، نعرے لگے، بینرز، پلیکرڈز لے کر وہ مصطفیٰ کو انصاف دو کے پیغام کے ساتھ وہاں موجود تھے.